بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا مہینہ۔ اس مہینے میں عمومی طور پر مسلمان عام دنوں سے ہٹ کر زیادہ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے اور بہت زیادہ محنت مشقت بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو رمضان میں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے کام سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اعمال دو ایسے ہیں، یہ دو کیفیات ایسی ہیں جو انسان کی اچھی بھلی محنت پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ رمضان المبارک میں جو بھی نیکی کرتے ہیں، نوافل کا ادا کرنا، تہجد پڑھنا، افطاری کروانا، لوگوں کو سحری کروانا، اعتکاف، صدقہ خیرات، دیگر کوئی بھی عبادت، تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اس میں ایک تھوڑا سا بھی انسان کے ذہن میں یہ ایلیمنٹ آ جائے، یہ بات آ جائے کہ انسان کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے یا انسان اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اگر نیکی کرتا ہے اور اللہ کی رضا اس کا مطلوبہ مقصود نہیں ہے، تو وہ نیکی، وہ محنت انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ نیکی صرف اور صرف کوئی بھی ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو انسان کے دل میں اپنی نیکی پہ غرور یا تکبر نہیں آنا چاہیے، کہ انسان اگر خود نماز پڑھ رہا ہے تو انسان اگر کسی کو ایسے کو دیکھے جو نماز نہیں پڑھ رہا تو انسان اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے یا اس کی ویسے رسپیکٹ عزت نہ کرے، تو یہ بڑی عجیب کیفیت ہے۔ اپنی عبادت پہ غرور و تکبر نہیں آنا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انسان اگر ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دے تو پھر بھی اس کے دل میں غرور و تکبر آنے کی بجائے اللہ کے لیے شکر کے جذبات آنے چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی ساری زندگی تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق بخشی۔ تو اپنے دل میں غرور و تکبر نہ آنے دیجئے گا آپ کوئی بھی عبادت کریں، کیونکہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، بڑے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، جو ایون کہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، تو آپ اپنی نیکیاں، اپنی اچھائیاں چھوڑ کے ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ جائیں، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تمہاری تو بخشش ہی نہیں ہونی، تمہارا ایمان کس چیز کا ہے، تو ایسی باتوں سے اوائڈ کیجیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ ان میں سے ایک بندہ بڑا نیک اور دوسرا بندہ نیک نہیں تھا۔ اب جو نیک آدمی ہے دوسرے کو سمجھاتا رہتا کہ بھئی اچھائی کرو، نیکی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اب وہ دوسرا بندہ جو نیک نہیں تھا وہ اس کو ٹال دیتا، بار بار ٹال دیتا۔ اب ایک دن وہ نیک بندہ اسے سمجھا رہا ہے تو اس نے غصے میں آ کے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی۔ تب نیک بندہ وہ قسم اٹھا کے کہنے لگا کہ اللہ واللہ لا یغفر اللہ لکا، کہنے لگا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا، میں تجھے سمجھا رہا ہوں تو آگے سے بدتمیزی کر رہا ہے، تجھے بات کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے، تجھے چاہیے میری بات مانے، نیکی کی طرف آئے، تو نے میری بات نہیں مانی، آگے سے تیرا رویہ اس طرح کا ہے، انسلٹنگ بیہیویئر ہے جو تیرا، اللہ پاک تیری بخشش نہیں کریں گے۔ اب لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ اللہ کے دربار میں دونوں پہنچے تو اللہ اس سے کہنے لگے کہ تو میرے نام کی قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو نہیں بخشوں گا، تو میرے نام کی قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو نہیں بخشوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو نیک تھا اس کو جنت میں داخلہ نہیں دیا، اور وہ بندہ جو نیک نہیں تھا اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اپنی کوئی بھی عبادت اس پہ غرور و تکبر لانے سے پرہیز کیجیے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی مختصر تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ویسے بھی کسی سیانے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ غرور جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کا ہو، عبادت کا ہو، دولت کا ہو، علم کا ہو، مال کا ہو، رتبے کا ہو، سرمایہ کا ہو، عہدے کا ہو، منصب کا ہو، غرور کسی بھی چیز کا ہو انسان کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ان کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ پہلی چیز کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے، اور دوسری چیز اپنی عبادت پہ غرور و تکبر نہیں بلکہ اللہ کے شکر کے کلمات آپ کی زبان پہ اور شکر کا جذبہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔